السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل لینڈ آف نالج میں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ایک عظیم شخصیت، قومی ہیرو اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں۔ قائد اعظم کے بعد اگر پاکستان کی بقا، سلامتی اور تحفظ کے لیے کسی ایک فرد نے بے لوث حب الوطنی کے جذبے سے قوم پر احسان کیا تو اس کا نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ان کی زندگی اور خدمات کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ یہ قوم اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی، چاہے ان جیسی عظیم شخصیات کو دھندلانے کے لیے کوئی کیسی کوشش بھی کرتا رہے۔ پاکستانی سائنسدان اور پاکستانی ایٹم بم کے خالق 1 اپریل 1936 کو ہندوستان کے شہر بھوپال میں اردو بولنے والے پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ عبدالقدیر خان 15 برس یورپ میں رہنے کے بعد 1976 میں وطن واپس لوٹے۔ عبدالقدیر خان ہالینڈ سے ماسٹرز آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی اسناد حاصل کرنے کے بعد 31 مئی 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو سے مل کر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں پاکستانی ایٹمی پروگرام کے واسطے شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے 1 مئی 1981 کو تبدیل کر کے ڈاکٹر AQ خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ عبدالقدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے غلطی سے اہم معلومات چرانے کے الزام میں مقدمہ دائر کیا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسروں نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کی وجہ سے ان پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ عام کتابوں میں موجود ہیں، جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت عظمیٰ نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ 28 مئی 1998 کو آپ نے بھارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلہ میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دھماکے کرنے کی درخواست کی۔ بالآخر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے چاغی کے مقام پر 6 کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پوری دنیا کو پیغام دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز پاکستانی بھائیوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج آپ کو یوم تکبیر یعنی 28 مئی کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہماری محنتوں کا، میرے رفقا کار کی محنتوں کا ثمر جو تھا وہ آپ سب کو ملا اور آپ سب نے دیکھا۔ اور ہم لوگوں نے بڑی محنت کی تھی، 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرتے تھے، اور میں تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کے بڑی اعلیٰ نوکری وغیرہ پاکستان آیا تھا۔ 71 کے بعد جو ہمارا حشر ہوا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا، اور میں نے اس وقت یہ پیشکش کی بھٹو صاحب کو کہ میں ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں انشاءاللہ بنا دوں گا۔ تو انہوں نے فوری مجھے تمام سہولتیں دے دیں اور مجھے یہ کام جو تھا میرے سپرد کر دیا، اور ہم نے بہت ہی کم عرصے میں ماشاءاللہ 6-7 سال کے اندر ہی ایٹم بم بنا لیا، جو کہ دنیا کے لیے ایک معجزہ تھا۔ وہ کبھی تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ملک جو گاڑیاں بیل گاڑیاں صحیح نہیں بنا سکتا، سائیکل صحیح نہیں بنا سکتا، وہ ایٹم بم کیسے بنا سکتا ہے۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن جب ہم نے بنایا اور میں نے دسمبر 84 کو جنرل ضیاء کو لکھ کر دیا، تاریخ میں موجود ہے وہ خط کہ جی ہم نے ایٹم بم بنا لیا اور ہم 1 ہفتے کے نوٹس پر اس کو دھماکہ کر سکتے ہیں، تو وہ بےحد خوشی ہوئی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا، میری پیشانی چھومی اور کہا کہ بس اب ہندوؤں کا ہم بیڑا غرق کر دیں گے اگر انہوں نے ذرا بھی ہمارے ساتھ بدمعاشی کی۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ اس میں میرے ساتھیوں کا بڑا اہم کردار تھا، میری رہنمائی تھی، صبح سے شام تک ہم کام کرتے تھے، اور ہم نے بہت تیزی سے یہ بنایا، بلکہ نہ صرف ایک بنایا، کئی بنا دیے تھے، اور جنرل ضیاء سے کہا تھا کہ آپ جب حکم دیں گے تو ہم دھماکہ کرنے کو تیار ہیں۔ اور اس کے بعد ہندوستانیوں نے جب 98 کے اندر مئی کو 11 مئی کو دھماکے کیے تو پھر نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے ان سے کہا، مشاہد حسین سید تھے، ان سے وہ بڑے پیارے دوست تھے میرے، تو ان سے کہا کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دھماکہ کر دیں۔ تھوڑی بہت ہچکچاہٹ تھی، لیکن وہ ملک کا مفاد جو تھا وہ سب کو عزیز تھا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ دھماکہ کر دیا جائے۔ اور پھر ہم نے ہندوستان کے 5 کے بدلے 6 دھماکے کر دیے، اور ان کا منہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ سعودی مفتی اعظم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا۔ پاکستان کے لیے خام تیل مفت فراہم کرنے کا اعلان جاری کیا۔ اس کے بعد سے پاکستان کو سعودیہ کی طرف سے خام تیل مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔
پرویز مشرف دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد اور دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے الزام کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کی خاطر سینے سے لگایا اور نظر بند رہے۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے ہیں۔ 14 اگست 1996 میں صدر پاکستان فاروق لغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں قیام کے دوران ایک مقامی لڑکی ہنی خان سے شادی کی، جن سے ان کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تاہم 10 اکتوبر 2021 کی صبح 7:04 پر وہ پاکستانی قوم کو سوگوار چھوڑ کر دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ ہمارا ذکر آئے گا تو فوراً لوگ پوچھیں گے، وہی ایک کیوں زمانے میں جو فتنے کرتا پھرتا تھا۔